اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کس دن آؤں گا، نہ آپ نہیں آئیں گے۔ اچھا، خلاصہ یہ ہے کہ شیخ حسین کو آتے آتے رات ہو گئی۔ پرانا زمانہ ہے جب شہر کے گرد سٹی وال ہوتی تھی جو شام کے وقت جس کے دروازے بند ہوتے تھے، پھر بھی شہر اگر کوئی آدمی باہر ہے تو اس کو تو جس وقت بھی رات کو آ کے نوکنگ کرے کوئی نہ کوئی وہاں مل جاتا تھا، دروازہ کھولتا تھا۔ مگر آج کا مسئلہ الگ تھا۔ ہمدان 100% شیعہ شہر، 100% شیعہ شہر میں شام غریبہ کے موقع پہ بالکل سناٹا ہوتا، کوئی گھر کے باہر نہیں ہوتا۔ تھک چکے ہوتے لوگ، 10 دن کی عزاداری، شب عاشور جاگنا، عاشور کے پورے دن کے اعمال، حتیٰ یہ کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی مجلس شام غریبہ ٹی وی پہ آتی ہے، شیعہ حضرات کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ سب اس وقت سو رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اب جب یہ آئے، اگر کوئی اور دن ہوتا تو شہر کا دروازہ بند ہونے کے بعد بھی ان کا نام سن کر کے یہ اپنا والا ہے، کوئی کھول دے دروازہ۔ آج تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اب یہ آئے، نوک کر کر کے مرے جا رہے۔ بات سردی بہت زیادہ، ایران میں بھی جہاں گرمی ہے تو بہت زیادہ، سردی ہے تو بہت زیادہ۔ اب سردی سے کانپ بھی رہے ہیں، اس میں ساری چیزیں میں کیسے واضح کروں؟ عاشورے کا دن ہے، ننگے سر ننگے پیر ابا اتار کے اس حالت میں علماء جاتے ہیں، تو لباس ناکافی ہے، سردی بڑھ رہی ہے، نوک کر رہے پورا شہر، شام غریبہ کے بعد سو رہا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں 3-4 مرتبہ کی نوکنگ کے بعد علی حمدانی کی آواز ہے، یہی غنڈہ بدماش۔ کون ہے؟ کہا کہ میں شیخ حسین۔ اتنا پتا چل گیا شہر والا، اس نے دروازہ کھولا، سٹی گیٹ، یہ اندر داخل ہو۔ اب وہ قریب گئے تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو، اور شراب کے نشے میں، یہ کون سا دن ہے عاشورے کا، کون سی رات ہے شام غریبہ کی؟ ایک مرتبہ شرابی تو ہوتا ہی ایسا۔ کہا اس وقت کہاں گئے ہوئے تھے؟ کوئی وقت ہے آنے کا؟ کہا کہ میں مجلس امام پڑھنے گیا تھا۔ کیوں بھائی آج مجلس پڑھنے کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آج عاشورے کا دن۔ یہ ایسا آدمی سے پتہ ہی نہیں عاشورہ، پتہ ہی نہیں کیا ایسی حالت میں شراب تو خیر ہر حالت میں حرام ہے، عاشور کے دن زیادہ حرام۔ کہا اچھا عاشورے کا دن، تو میں نے تو آج کوئی مجلس نہیں سنی، سارا دن شرابی پیتا رہا، اب میں مجلس ضرور سنوں گا، سناؤ مجھے مجلس۔ ادھر سنا کے آگے مجھے سناؤ۔ کہا اس طرح تو مجلس نہیں سنائی جاتی، ایک جگہ ہوتی ہے ممبر، کوئی اونچی جگہ اور کوئی سننے والا ہو۔ کہا کہ ممبر بھی میں انتظام کرتا ہوں، سننے والے کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ شراب کے نشے میں بول رہا، ایک بار جھکا، جیسے گھوڑا یا انسان بچوں کے لیے جانور بنتا، گھوڑے کی شکل بنا کے چاروں ہاتھ پیروں سے زمین پہ کھڑا ہو گیا۔ کہا آؤ میری پیٹھ پہ بیٹھو، یہ ہے تمہارا ممبر۔ غدیر کا ممبر تو سنا تھا، لیکن حمدان کا یہ ممبر کہ شرابی اپنی کمر پہ بٹھا رہا، کہہ رہا یہ ہے ممبر، اور سننے والا میں ہوں، سن رہا ہوں، سناؤ۔ اب شیخ حسین اور غالباً ہر مومن کربلا کے واقعے میں ہم اور آپ فیصلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آقا حسین کو تو چھوڑے، باقی جو عقیدت جو محبت آقا عباس سے، اور خاص شام غریبہ تو سب سے زیادہ عباس یاد آتے رہے۔ عباس نہ ہوتے تو شام غریبہ کی کوئی مصیبت ہی نہ آتی۔ تو اب جب اس کی پیٹھ پہ جا کے بیٹھے، اب بھول گئے کہ یہ شرابی ہے، شام غریبہ میں تھکا ہوا ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ بے اختیار مجلس پڑھو تو جناب عباس کی حالات شروع کر دی۔ ظالم سے ظالم، سنگدل سے سنگدل، خالی اتنا ہی عمل سن کر کہ مشق سکینہ کو بچانے کے لیے عباس نے کتنی کوششیں کی۔ بس ایک بار، اب شراب کے نشے میں بھی یہ ہوتا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اور جب ان کا بیان ختم ہوا کہا گھر جاؤ، یہ گھر آ گیا، اور شکر کرتے ہوئے گھر آئے، کیونکہ شرابی کے غصے سے ڈر تھا پتہ نہیں کیا نقصان پہنچا۔ اگلی صبح ایک عجیب خبر سارے شہر میں پھیل گئی، علی گندابی حمدان چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا رہا، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے برے کاموں سے توبہ کی۔ اب یہ پہنچا نجف، ایک عمل اس کی نیکی ذہن میں رکھیے گا، نیکی کیا کر رہا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان ذرا سا بھی کوئی بھی ٹینشن یا کوئی بھی ڈس سیٹسفیکشن نہ آنے پائے۔ بہت بڑی چیز ہے کسی کی شادی شدہ زندگی کو بچانا۔ ہمارے یہاں خالی عورتیں ہی نہیں، مرد بھی کتنے ہیں جو بی جمالوں کا کام کرتے ہیں، کتنے گھر لوگوں نے توڑوائے، بنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ جیسا میں نے کہا موضوعات بہت زیادہ ہیں، تو اب آخری بات، چلا گیا نجف۔ ویسے مشکل بھی ہوتا اپنے شہر میں رہ کر ایسے آدمی کے لیے توبہ کرنا، مشکل بھی ہوتا۔ اچھا تہران تو بہت بڑا شہر، جنگل ہے،
وہاں تو اگر ایک آدمی نے توبہ کی دوسرے محلے میں چلا گیا، کس کو کس کی خبر ہے؟ ہمدان چھوٹا شہر جہاں کل تک ایک نام چلتا تھا، ایک دہشت تھی، ایک ہیبت تھی، ایک خوف تھا، ہے بھی بڑی بات، اور ویسے بھی عقیدت پیدا ہو کہ بس اب مولا کے پاس جانا۔ مولا کے پاس گئے، نجف میں، یہ زمانہ ہے آغائے بزرگ شیرازی کی مرجعیت کا، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ حضرت امام خمینی کا جو ولایت فقیہ کا نظریہ، وہ ان کا تو نہیں ہے نا، قرآن اور حدیث سے ثابت، اتنے سارے مراجع کی تائید، اس میں ایک انتہائی اہم نام اور رول، خالی نام نہیں، رول آغائے شیرازی کا۔ یہ وہ آغائے بزرگ شیرازی ہیں جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا سیاسی فتویٰ دیا۔ سیاسی وہ نہیں جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو عربی میں آتا ہے لفظ سیاسی۔ معصومین کے لیے لقب آیا ہے وساست العباد، زیارت جامعہ میں، وساسہ یعنی سیاسی۔ لیکن لوگ کہیں گے واہ دیکھیے نا، امام کو بھی سیاسی بنا دیا، اس لیے کہ ہمیں عربی آتی نہیں۔ اچھا، اب سیاسی فتویٰ یعنی تمباکو حرام ہے، اس تجارت والے مسئلے، وہ والی شخصیت۔ میں زیادہ ان کے حالات نہیں بتا رہا، علماء کے حالات مجھے اتنے پسند ہیں کہ اگر میں ایک دفعہ بتاتا ہوں تو پھر بہتے ہی چلا جاتا ہوں۔ اب یہ سنیے کہ وہاں گئے، آغائے بزرگ شیرازی کی مرجعیت، یہ وہی مرجع ہیں انہوں نے بعد میں دیکھا کہ اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ شیعہ اور سنی کے درمیان کے گیپ یا خلیج کو ختم نہ کیا جائے۔ چنانچہ مرجعیت کا ہیڈ کوارٹر نجف سے سامرہ منتقل کیا۔ سامرہ جہاں روزے تو دو معصومین کے ہیں، شیعت ہے ہی نہیں، 0%۔ ان کی وجہ سے 2، 4، 5% لوگ پہنچے تھے۔ البتہ سامرہ کا مزید تذکرہ شب جمعہ اس لیے ہوگا کہ وہ 11ویں امام کی شہادت کی رات ہے اور سامرہ 11ویں امام کا شہر۔ بہرحال شیعہ اور سنی مسئلہ جب تک رہے گا مسلمان مار کھاتے رہیں گے، تو انہوں نے بعد میں ہیڈ کوارٹر، مرجعیت کا ہیڈ کوارٹر سامرہ منتقل کیا، ابھی نجف میں۔ اور بڑی بھاری بھرکم شخصیت، عظیم ترین علماء اور مراجع میں سے ایک۔ کہا جاتا ہے کہ ہر 100 سال میں، یہ ہماری حدیث تو نہیں ہے، حدیث تو غیروں کی ہے، لیکن مشہور ہے کہ ہر 100 سال میں ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے جو پورے 100 سال پہ راج کرتی۔ تو 14ویں صدی میں حضرت امام خمینی اور 13ویں صدی میں آغائے شیرازی۔ بس یہ آخری جملے، آغائے شیرازی کی مرجعیت۔ نجف اشرف کے اندر وہ نماز جماعت پڑھاتے ہیں۔ اچھا، نجف میں مولا کے روضے کے باہر ایک قبرستان ہے وادی السلام، اس میں تو خیر ہر آدمی دفن ہو سکتا، پتہ نہیں ٹورنٹو میں کوئی ایسا قبرستان ہے کہ نہیں جو خاص صاحبان ایمان کا ہو، ہے؟ اچھا، تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جو برکتیں اس وقت ملتی ہے جب چاروں طرف مومنین نے اس کا کہنا ہی کیا، خیر یہ بعد میں کسی موقع پر۔ اب آگے بڑھیے، وہ تو قبرستان مولا کے روضے میں جو سہنچیاں، وہاں بھی قبریں، صحن میں بھی قبریں، لیکن جو مولا کی زری، خاص زری اور اس کے اطراف کا مخصوص علاقہ، اس میں ہر کس و ناکس دفن نہیں ہو سکتا، صرف بڑے بڑے علماء اور مراجع۔ صدام اور امثالہم، ان لوگوں کے آنے سے پہلے پورا کنٹرول ہی مرجع وقت کے پاس تھا نجف میں، زری اور اطراف زری کا۔ مولا کے پہلو میں اس طرح دفن ہونا کہ یہ مولا ہے اور اس کے بالکل برابر قبر حضرت آدم اور نوح، یا 2 انبیاء کو یہ شرف ملا اور یا چند خاص بندگان خدا کو۔ السلام علیکہ وعلی زجیجہم، آپ پہ سلام اور آپ کے پہلو میں سونے والے دونوں انبیاء پہ سلام۔ نجف اگر آپ گئے تو یہ زیارت آپ پڑھتے ہیں، بلکہ ویسے ہی نجف میں گئے بغیر بھی جو آپ مولا کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ لفظ آتا۔ لیکن اس وقت کہنے کا مقصد یہ کہ آغائے بزرگ شیرازی، ایک غلط فہمی اور دماغ سے نکال دیجئے، 10 بج گئے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر دور میں مرجع صرف ایک ہوتا تھا، آج ایک سے زیادہ کیوں؟ ہر دور میں کم سے کم 2 نام رہے سوائے شیخ طوسی کے دور کے۔ تو آغائے بزرگ شیرازی کے زمانے میں بالکل ہی جیسی ایک اور شخصیت بھی تھی، جیسے آغائے خوئی اور خمینی، آغائے خامنائی اور سیستانی، آغائے بروجردی اور آغائے حکیم، بالکل ان کے برابر کے۔ ایک دن آغائے بزرگ شیرازی مغرب کی نماز پڑھانے حرم میں آ رہے ہیں، اور یہ علی گندابی جو توبہ کر کے آیا تو پہلے صف میں نماز پڑھتا، یہ یہاں کوئی کام نہیں کرتا ہے، خالی ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ آغائے بزرگ شیرازی آ رہے ہیں، یہ اچانک، اور راستے میں وہ جو دوسرے ان کے برابر کے مرجع، جیسے مثلا امام خمینی کا انتقال پہلے ہوا تو مثلا آغائے خوئی اور خمینی ایک شہر میں ہو، امام خمینی کا انتقال ہو، کوئی دوڑ کے آغائے خوئی کو بتائے،
آقا بزرگ شیرازی کو بتایا اور مرجے کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے نے، مرجے کے بیٹے نے۔ اچھا اسلام میں حکم ہے کہ دفن جلد از جلد کرو، چنانچہ انہوں نے گھر والوں سے کہا تم غسل اور کفن کی تیاری کرو اور میں دفن کا انتظام کراتا ہوں۔ آئے مصلی پر، مغرب کی نماز شروع کرنے سے پہلے قبر کھودنے والے سے کہا کہ مولا کی زری کے بالکل برابر جو جگہ خالی، اتنا عظیم مرجع مرا ان کو وہاں دفن کرنا، قبر تیار کرو۔ مغرب کی نماز ہوئی، درمیان میں کچھ تعقیبات ہوئے، عشاء کی نماز ہوئی۔ عشاء کی نماز ختم کرنے کے بعد جب زیارت وغیرہ جو بھی وہاں کا طریقہ ہے جو ہو گئی تعقیبات، اب آقا بزرگ شیرازی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمیں ان مرحوم مرجع کے گھر میں جا کے تعزیت بھی دینا اور پھر جنازے کے ساتھ یہاں پہ آنا۔ یہاں علماء کی بات نہیں ہو رہی، اس کو سمجھیے آقا بروجردی اور آقا حکیم، اس کو سمجھیے آقا خوئی اور آقا خمینی۔ یہ کہے کہ کھڑے ہوئے اور چلنے والے تھے کہ ایک دم سے دوڑا دوڑا وہی بیٹا آ گیا ان کا۔ کہا کہ نہیں وہ ایک دھوکہ اور غلط فہمی ہوا، پہلے زمانے میں ایک بیماری تھی سکتہ، یعنی ہارٹ بیٹ اتنی سلو ہو جاتی تھی، گھر والے سمجھتے تھے مر گئے۔ اور یہ آج کل کے جو انسٹرومنٹ ہے یہ تو تھے نہیں اس زمانے میں، یہ بہت ہوتا تھا سکتہ، بلکہ اس چکر میں کتنے لوگوں کو زندہ دفن بھی کر دیا گیا۔ وہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ کل یا پرسوں آئے گا۔ اب وہ آئے دوڑے دوڑے، کہا کہ شکر ہے خدا کا ہمارے بابا زندہ، سکتہ ہو گیا تھا۔ اور پتہ نہیں کیوں، شاید کوئی گرم پانی کا اثر ہو کہ کیا، عموماً سکتے کے مریض جب غسل میت دیتے ہیں تب دوبارہ ان میں ایک زندگی آتی۔ اکثر غسل خانوں میں صرف دوڑ کے باہر نکلتے ہیں نا، مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، اور ساری زندگی اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان، جہاں ہندوؤں نے چڑیل اور بھوت اور پریت کا تصور ہم کو دیا۔ وہ نجف ہے جہاں پتا ہے کہ مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر زندہ ہوا بھی ہے تو کوئی بھوت بھوت نجف میں نہیں آ سکتا۔ خیر، تو اب گھر والے مبارکباد دے رہے، یہ دوڑا دوڑا آیا، کہا کہ آقا بزرگ شیرازی سے آپ زحمت نہ کریں، ہمارے بابا جو ہیں اس وقت خیریت سے کمزور بہت ہیں، کل صبح آئیے گا۔ اور آقا بزرگ شیرازی اب اپنے مصلی پر کھڑے ہیں، چلنا جاتے ہیں، ایک دم شور ہوا، ان کے بالکل پیچھے علی گندابی بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا، اچانک ہاتھ پھیل ہوا، وہیں پہ گر گیا۔ ادھر وہ گرا، ادھر گورکن نے کہا کہ قبر تیار ہو گئی ہے، کیا کروں؟ کہا اچھا اسی کو دفن کر دو، یہ آدمی زندہ ابھی ابھی مرا ہے اور یہ پہلی صف کا نمازی ہے، قبر تو کھد چکی ہے، اس کو دفن کر دو۔ آج تک لوگ رش کرتے ہیں مولائے کائنات کی زری کے اتنا قریب، بڑے بڑے مراجع کو دفن ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور ایک غنڈہ شرابی، عاشور کے دن شراب پینے والا جواری، ایک گینگسٹر، اور اللہ اللہ اس رتبے پہ پہنچا کہ آقا بزرگ شیرازی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، آقا بزرگ شیرازی کے حکم سے مولا کی زری کے بالکل برابر ملا ہوا یہ دفن کیا گیا۔ مگر ایسے ہی اللہ کسی کو رتبہ نہیں دیتا، ایک نیکی زندگی بھر کرتا رہا تھا جس کے طفیل وہ رتبہ ملا جو بڑے بڑے علماء کو نہیں مل رہا۔ اور آج ٹورنٹو کے ماحول میں اپنے بچوں اور جوانوں کو آپ کو یہ سکھانا ہے، اس لیے کہ یہاں سب سے پہلے آنکھ اور دماغ کی طہارت کو نکالا جا رہا ہے۔ البتہ نیکی یہ تھی، ظاہری اعتبار سے باب الحوائج حضرت عباس کے مصائب سبب بنے کہ کنورژن ہو گیا، کیونکہ واقعا